السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے کلاس 9 کے لیے دیٹ از دا چیپٹر نمبر 17۔ تو چیپٹر نمبر 17 جو ہے دیٹ از پریونشن آف دا ڈرگ ابیوز اینڈ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز۔ تو یہ والا چیپٹر جو ہے یہ بایولوجی جو ہے اس کا لاسٹ چیپٹر ہے، اس میں دیٹ از دا پریونشن آف دا ڈرگ ابیوز۔ تو ڈرگ ابیوز جو ہے اس کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، اس پہ کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں ڈرگ ایبیوز سے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جو ہوتی ہے، وہ والی ڈیزیز جو ہم دیکھتے ہیں جو ٹرانسمٹ ہوتی ہے، سیکچولی ٹرانسمٹ ہوتی ہے فرام این انفیکٹڈ پرسن ٹو اے ہیلدی پرسن۔ دوز ڈیزیز آر نون ایز اے سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، یا ان کو ایس ٹی ڈیز بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایس ٹی ڈیز جو ہے ان سے ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، ان پہ ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہی ہے ٹاپک کا نام، یہی ہے۔ تو یہ چیپٹر 17 جو ہے یہ بایولوجی کا لاسٹ چیپٹر ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سبسٹینس ابیوز جو ہے کس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 اس میں آ جائے گا سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ود اسپیشل ریفرنس ٹو دا ایڈس۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری سیکچوئل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں گنوریا ہوتا ہے، ٹھیک، سمفلس ہوتا ہے، جینیٹل واٹس ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایڈس ہوتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ والی ڈیزیز جو ہوتی ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے سیکچولی فرام این انفیکٹڈ پرسن، سیکچوئل کنٹیکٹ کے ذریعے فرام این انفیکٹڈ پرسن ٹو اے ہیلدی پرسن، ٹھیک۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اسپیشل ریفرنس یہاں پہ ایڈس کی دی گئی ہے۔ تو یہ ڈیزیز جو ہوتی ہے کیسی پھیلتے ہیں اور کیسے ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں ایڈولسنٹس اینڈ سبسٹینس ابیوز دیئر افیکٹس اینڈ تھراپیوٹک میجرز، ٹھیک۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلے ایڈولسنس جو ہے کس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ ایڈولسنس آپ نے آلریڈی 8th میں پڑھا ہے۔ تو ایڈولسنس جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ والا پیریڈ ہوتا ہے which extends from the puberty to complete the sexual maturity۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ والا پیریڈ ہوتا ہے جب ایک یہ جو ہوتا ہے ایک گرل جو ہوتی ہے یا ایک بوائے جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ سیکچولی میچور ہوتا ہے۔ اس کے یہ جو ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو آرگن جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فلی میچور ہوتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلی فنکشنل بن جاتے ہیں۔ تو ڈیڈ پیریڈ جو ہے ڈیڈ نون ایز اس کو ایڈولسنس کہا جاتا ہے۔ تو ایڈولسنس کا مطلب ہے بالنگ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک۔ تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب ایک یہ جو ہوتا ہے بوائے اور گرل جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایڈولسنس ایج کو پہنچ جاتی ہے۔ تو دیٹ از ایکسلریٹیڈ بائی دا فزیکل گروتھ۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک فزیکل اچھی خاصی گروتھ اس کی ہوتی ہے، جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں اچھی خاصی گروتھ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ آف دا ریپروڈکٹیو آرگنز۔ تو جو اس میں ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فلی فنکشنل بن جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں چینجز ان دا فنکشن آف دا نیورو انڈوکرائن سسٹم۔ اور جو اس میں نیورو انڈوکرائن سسٹم ہوتا ہے ڈیٹ میں جو نروس سسٹم ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت ساری چینجز آتی رہتی ہے۔ اور یہ والا پیریڈ جو ہوتا ہے اگر ہم گرلز کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ سٹارٹ ہوتا ہے 8 ایئرس سے اور رہتا ہے 18 ایئرس تک ایڈولسنس، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جب ہم بوائز کی بات کرتے ہیں تو بوائز میں سٹارٹ ہوتا ہے 7 ایئر سے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں 19 ایئرس تک ہم دیکھتے ہیں ایڈولسنس ایج جو ہوتی ہے وہ ہم جس کو ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے وہ ٹین ایج جو ہے وہ رہتی ہے۔ اور اس ٹین ایج میں ہم دیکھتے ہیں یہ والے کریکٹرسٹک جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے، تو یہ والے کریکٹرسٹک جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ایڈولسنٹ بالنگ یہ جو ہوتا ہے میل یا فیمیل ہوتا ہے اس میں یہ والے کریکٹرس آ جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب ایک یہ جو ہوتا ہے بچہ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایڈولسنس ایج کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ایڈولسنس جو ہوتا ہے ڈیٹ سفرز فرام اے لارج نمبر آف دا پرابلمز۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جب ایک یہ جو ہوتا ہے میل فیمیل جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بالنگ ہو جاتا ہے، وہ ٹین ایج میں آ جاتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ساری پرابلمز کا شکار ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈیولپمنٹ آف دا ایکنی، اس کے ایکنی جو پڑ جاتے ہیں، ڈیٹ مینس جو چہرہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ایکنی جو ہوتے ہیں، پمپلز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہائپوکونڈریا اس میں ہو جاتا ہے، لونلی نیس اس میں آ جاتی ہے، ڈیٹ میں وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے، کریزی نیس اس میں بڑھ جاتی ہے، ڈیٹ میں فار ڈفرینٹ تھنگز بہت ساری چیزوں کے لیے اس میں جو چاہت ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے۔ فزیولوجیکل ایبریشنز جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں نیورو استھینیا، دیٹ از اے کرونک مینٹل اینڈ دا فزیکل فیٹیگ جو ہوتا ہے، فزیکل فیٹیگ جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے۔ اور اس سے فوبیا جو ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، ایٹنگ ڈس آرڈرس اس میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ریسپانس ٹو دا سوسائڈ بیہیویئر اینڈ ایبو آل ایڈکشن۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار اس میں یہ بھی آ جاتا ہے
اتنی اتنی اس میں پرابلمس ہوتے ہیں کہ ایک اڈالسنٹ جو ہوتا ہے اس کو یہ خبر بھی نہیں رہتی کہ وہ مجبور ہوتا ہے سوسائڈ کرنے پر بھی، ٹھیک. اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں لاسٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ والا اڈالسنٹ جو ہوتا ہے وہ ایڈکٹو بھی بن جاتا ہے، ڈیٹ وہ ڈرگس بھی لیتا ہے. تو ایڈکشن جو ہوتی ہے، ایڈکشن کس کو کہا جاتا ہے؟ ایڈکشن از کامنلی کالڈ ایز دا سبسٹینس ابیوز. اس کو سبسٹینس ابیوز بھی کہا جاتا ہے. اور سبسٹینس ابیوز جو ہے کین سمپلی بی ڈیفائنڈ ایز اے پیٹرن آف ہارمفل یوز آف اینی سبسٹینس فار موڈ آلٹرنگ پرپزز. تو ہم دیکھتے ہیں سبسٹینس ابیوز جو ہوتا ہے یہ ہم اس پیٹرن کو کیسے، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ ہم ایک سبسٹینس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ والی سبسٹینس جو ہوتی ہے وہ ہارمفل یوز کے لیے ہوتی ہے. ڈیٹ میں وہ والی سبسٹینس جو ہوتی ہے وہ ایک انسان جو ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس کا ہم دیکھتے ہیں اس کا موڈ جو ہوتے ہیں اس کو آلٹر کرتے ہیں. ڈیٹ میں اس کے موڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو چینج کر لیتا ہے. تو میڈیکل انسائکلوپیڈیا ڈیفائنز substance abuse as the use of the illicit drugs or the abuse of the prescription or over the counter drugs for purpose other than those for which they are indicated or in a manner or in the quantities ادر دین ڈائریکٹیڈ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائیکلوپیڈیا جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے ایڈکشن جو ہے یا ڈرگ ایبیوز جو ہے سبسٹینس ایبیوز جو ہے اس کو ایسے ڈیفائن کیا ہے کہ ایسی ایبیوز آف دا پرسکرپشن اوور دا کاؤنٹر ڈرگس فار دا پرپز ادر دین دوز فار دے آر انڈیکیٹیڈ. تو ہم دیکھتے ہیں جو ڈرگس ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک، تو ان کے جو کام ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کو ہارمفل پرپز کے لیے جو ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ کوانٹیٹیز میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو دیٹ از نون ایز اس کو ایڈکشن اور سبسٹینس ایبیوز اس کو کہا جاتا ہے. تو سبسٹینس ایبیوز جو ہے اس کو ڈرگ ایبیوز بھی کہا جاتا ہے. تو ڈرگ جو ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ڈرگ کس کو کہا جاتا ہے. تو ڈرگ جو ہے دیٹ از اینی نیچرل پروڈکٹ اور سینتھیٹک کیمیکل دیٹ کین بی یوزڈ ٹو ماڈیفائی کیمیکل پروسیس ان دا باڈی. For example, to treat an illness, relieve a symptom, enhance performance or ability to alter states of the mind. تو ہم دیکھتے ہیں ڈرگ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یا یہ نیچرل پروڈکٹ ہو سکتا ہے، ڈیٹ میں اس کو نیچر سے جو ہے حاصل کیا جاتا ہے، یا سنتھیٹک کیمیکل ہوتا ہے، ڈیٹ میں اس کو جو ہے مین میڈ ہوتا ہے، ٹھیک. تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو ماڈیفائی اے کیمیکل پروسیس آف دا پروسیس ان دا باڈی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہماری باڈی میں پروسیسز ہوتی ہیں تو ان پروسیس کو ہم دیکھتے ہیں ان کو چینج کر لیتا ہے. تو فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں ٹریٹ اینڈ النس، اس سے ہم دیکھتے ہیں النس جو ہوتی ہے بیماری جو ہوتی ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ریلیو ہے سمٹم، کوئی سمٹم جو ہوتا ہے بیماری کا اس کو ہم جو ہے ریلیو کر سکتے ہیں. انہینس پرفارمنس اور ایبلٹی ٹو آلٹر اسٹیٹس آف دا مائنڈ، اور اسٹیٹس آف دا مائنڈ دیٹ مینز موڈ آف دا مائنڈ جو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایکچولی یہ ڈرگ جو ہے، ڈرگ ورڈ جو ہے دیٹ ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام دا ڈچ ورڈ. تو اس کو ایک ڈچ ورڈ جو ہے اس کو ڈیرائیو کیا گیا ہے، دیٹ از نون ایز دا ڈروگ. اور ڈروگ کا مطلب ہے وچ مینز ڈرائی. ڈرو کا مطلب ہے ڈرائی، دیٹ میں وہ والا چیز جو خشک ہوتا ہے، ٹھیک، جو ڈرائی ہوتا ہے. سنس ان دا پاسٹ موسٹ ڈرگس وائر ڈرائیڈ پلانٹ پالس. تو ہم دیکھتے ہیں پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں جو ڈرگس استعمال کیے جاتے تھے اور وہ ڈرگ جو تھے وہ ڈرائیڈ فارم میں استعمال کیے جاتے، وہ خشک فارم میں استعمال کیے جاتے، اور ان کو پلانٹ پارٹ سے جو تھا ان کو حاصل کیا جاتا تھا. شاباش. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ڈرگس انکلوڈ بوتھ پرسکرپشنز اینڈ نان پرسکرپشن میڈیسنز. تو ڈرگس میں دونوں آ جاتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں پرسکرپشن میڈیسنز بھی آ جاتے ہیں، جن میں وہ والے پرسکرپشن میڈیسن جو ہم دیکھتے ہیں جو ڈاکٹر جو ہے وہ پرسکرائب کرتا ہے. اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں نان پرسکرپشن میڈیسن جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایڈالسنٹ جو ہوتے ہیں، ایڈالسنٹ جو ہوتے ہیں بالغ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ چیزیں جو ہے ان کا ہم دیکھتے ہیں مس یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ڈرگس کا ہم دیکھتے ہیں ان کا مس یوز کرتے ہیں، ٹھیک. الکوہل جو اس کا مس یوز کرتے ہیں، ٹبیکو جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں اس کا مس یوز کرتے ہیں، ٹھیک. بٹ اٹ از کلیئر دیٹ آور سوسائٹی پیز اے سگنیفیکنٹ کاسٹ. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر اس کا اثر جو ایڈالسنٹ جو ہے جب ان چیزوں کا یہ مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ان کا اثر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری سوسائٹی پہ پڑ جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایڈکشن از اے اسٹیٹ آف فزیکل اینڈ فیزیولوجیکل ڈیپینڈنس آن دا ڈرگ. تو ایک ایڈکشن جو ہوتا ہے ڈیٹ میں وہ والا پرسن ایک ایڈکٹ جو ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں اس کا فزیکل ڈپینڈنس جو ہوتی ہے اور سائیکولوجیکل ڈپینڈنس جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈرگس کے اوپر ہوتی ہے. ڈیٹ میں ڈرگس کے بغیر وہ پھر زندہ نہیں رہ سکتا
है. Constant and regular use of these drugs forms a habit and once acquired it becomes very difficult to leave these habits. तो हम देखते हैं एक इंसान जो होता है, एक एडोलेसेंट जो होता है, जब वो कांस्टेंट है और हम देखते हैं रेगुलर जो है पंक्चुअल यूज जो है वो हम देखते हैं वो ड्रग्स का करता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं उसके हैबिट जो होते हैं, उसके आदत जो होते हैं वो हम देखते हैं वो चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं उसमें ये जो है ये लत जो है ये लग जाती है और हम देखते हैं बाद में वो वाले हैबिट जो होते हैं या बाद में वो वाले ड्रग जो है वो उनको फिर छोड़ ही नहीं सकता है. तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है दिस कंडीशन इज कॉल्ड द ड्रग एडिक्शन. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है दैट इज नोन इसको ड्रग एडिक्शन कहा जाता है. तो ड्रग एडिक्शन इज अ कम्प्लेक्स बट ट्रीटेबल ब्रेन डिजीज. तो इसमें हम देखते हैं ड्रग एडिक्शन जो ये आजकल हम देखते हैं ये एक पेचीदा जो है ये हम देखते हैं एक मसला बन गया है सोसाइटी में और हम देखते हैं ये ट्रीटेबल ब्रेन डिजीज़ भी है क्योंकि सब मसला जो होता है तमाम ये जो होता है ये जो होते हैं मसले जो होते हैं वो हम देखते हैं वो दिमाग से ही शुरू होते हैं. जब दिमाग पे हम देखते हैं वो उस पर काबू पाया जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है, तो इन डिजीज़ जो है इनको भी हम देखते हैं इनको ट्रीट किया जाता है. तो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द कंपल्सिव at times uncontrollable drug craving seekers and use that even in the face of the extremely negative consequences. और लास्ट में हम क्या देखते हैं जब एक ये जो होता है पर्सन जो होता है वो हम देखते हैं वो ड्रग्स का शिकार हो जाता है, तो उसमें हम देखते हैं उसमें फिर लास्ट में हम देखते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे निकलते हैं. तो फॉर मेनी पीपल ड्रग एडिक्शन बिकम्स क्रोनिक. तो उसमें हम देखते हैं बहुत सारे ये भी होते हैं इंसान ये भी होते हैं जिनमें हम देखते हैं जो ड्रग्स करते हैं ठीक, तो वो हम देखते हैं वो उनके लिए क्रोनिक बन जाते हैं, खतरनाक जो है उनके लिए बन जाते हैं. विद रिलैप्सेस possible even after long periods of the abstinence. Drug addiction can be emotional and psychological and have a predominantly biochemical basis. तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ड्रग एडिक्शन जो होती है दैट इज़ द एडिक्शन टू द ड्रग्स एंड अदर सब्सटेंसेस ऑलवेज इन्वॉल्व लेक ऑफ द कंट्रोल एंड रिपीटेड इनएबिलिटी टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिहेवियर. तो हम देखते हैं एक ड्रग एडिक्ट जो होता है उसमें हम देखते हैं लेक ऑफ कंट्रोल हो जाता है, दैट मीन वो अपने बॉडी के ऊपर या बॉडी पार्ट्स के ऊपर हम देखते हैं उन पर कंट्रोल नहीं पा सकते क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो हम देखते हैं वो चेंज हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाती है. और इसी से हम देखते हैं जो उसकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं ठीक, तो पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं वो भी हम जो उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो भी हम देखते हैं वो वाला पर्सन जो है वो हम देखते हैं वो नहीं निभा सकता है. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग एडिक्शन इंक्लूड. तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स जो है जो हम देखते हैं जो ड्रग एडिक्शन के पाए जाते हैं क्या क्या करेक्टर्स हैं. नंबर 1 है एन ओवर पावरिंग डिज़ायर और नीड टू कंटिन्यू टेक ड्रग्स एंड ऑब्टेन इट बाय एनी मीन्स. तो हम देखते हैं पहले इस इंसान का हम ये देखते हैं इसका डिज़ायर जो होता है इसकी नीड जो होती है वो हम देखते हैं वो ड्रग्स की तरफ बढ़ जाती है. और हम देखते हैं ये वाली नीड जो होती है हम देखते हैं इसमें कंटिन्यू रहती है, ये लगातार उसमें रहती है. तो किसी भी तरीके से फिर हम देखते हैं वो वाला पर्सन जो होता है किसी भी मीन से किसी भी तरीके से हम देखते हैं वो फिर इन ड्रग्स को हासिल कर लेता है. टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज. दूसरा उसमें ये होता है जब उसने पहला वाला डोज किया तो उसके बाद उसमें ये फिक्र रहते कि वो फिर अपने डोज जो होता है डोज जो होता है उनको उनकी ये जो है कंसंट्रेशन जो उसको फिर इंक्रीज कर लेता है. तो इसी तरीके से हम देखते हैं साइकोलॉजिकल एंड जनरली फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द इफेक्ट ऑफ द ड्रग. और हम देखते हैं साइकोलॉजिकली माइंड के हिसाब से भी बॉडी फिजिकली भी हम देखते हैं वो वाला इंसान जो होता है वो वाला एडोलेसेंट जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट जो होता है वो हम देखते हैं वो ड्रग्स पे रहता है. डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. और लास्ट में हम क्या कहते हैं एक वो वाला इंडिविजुअल वो वाला एडोलेसेंट जो हम देखते हैं ड्रग्स का इस्तेमाल करता है ड्रग्स का यूज़ करता है. पहले तो वो हम देखते हैं उसके उसके बॉडी जो होती है वो हम देखते हैं वो ख़त्म हो जाती है, उसमें क्रोनिक इफेक्ट्स पड़ जाते हैं. और इसी तरीके से हम देखते हैं सोसाइटी जो होती है वो भी हम देखते हैं इसका खमियाजा जो है वो भुगतती है. तो इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट जो है इसमें डेट इज़ द विड्रावल सिम्टम्स ऑफ द ड्रग एब्यूज़ इंक्लूड. तो विड्रावल जो है क्या क्या सिम्टम्स जो है जिनसे हम ये कहेंगे कि ये वाला पर्सन जो है ये ड्रग्स इसने ड्रग जो है वो छोड़ दिए. माइल्ड ट्रीमर्स टू द कन्वुल्जनस सीवियर एजिटेशनस एंड फिटनेस. In some cases the symptoms may be life threatening and the person may need medical supervision. तो इसी तरीके से हम देखते हैं कभी कभार इसमें सिम्टम्स जो होते हैं ऐसे सिम्टम्स लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स आ जाते हैं और वो वाला पर्सन जो होता है वो ड्रग्स वाला पर्सन जो होता है ड्रग एब्यूज़ वाला पर्सन एडिक्ट जो होता है वो वाला पर्सन जो होता है उसको फिर मेडिकल सुपरविजन जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है. शाबाश. इसी तरीके से हम देखते हैं
signs and symptoms of the drug addiction, some of the common signs and symptoms of the are listed below. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا کیا سائنز جو ہوتے ہیں، کیا کیا سمٹمز جو ہوتے ہیں، کیا کیا علامات، کیا کیا نشانات جو ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو ڈرگ ایڈکٹ والے پرسن میں پائے جاتے ہیں. نمبر 1، لاس آف دا انٹرسٹ ان دا سپورٹس اینڈ ڈیلی روٹین. تو وہ والا پرسن اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ سپورٹس میں جو ہے کھیل کود جو اس میں حصہ نہیں لیتا ہے، اور اس کا ڈیلی روٹین جو ہوتا ہے اس میں بھی اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں لگتا ہے. لاس آف ایپیٹائٹ، اس میں ہم دیکھتے ہیں بھوک جو ہے وہ بھی نہیں لگتی ہے. لاس آف دا باڈی ویٹ، اس میں ہم دیکھتے ہیں باڈی کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے. انسٹیڈی گیٹ اس میں ہو جاتا ہے. کلمسی موومنٹس، اور جب وہ چلتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ادھر ادھر جو ہے وہ چلتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ موومنٹ جو ہوتی ہے وہ شیکنگ اس میں رہتی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس میں ٹریمور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، میں تھر تھر جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور ایک پوائنٹ ہے ریزن فار دا ڈرگ ایبیوز. تو کس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈرگ ایبیوز جو ہے وہ کیا جاتا ہے. نمبر 1 جو ہے ڈیٹ از کمنگ آف دا ایکسائٹنگ افیکٹس. تو ہم دیکھتے ہیں جو بھی افیکٹس ہوتے ہیں، ایک پرسن جو ہوتا ہے اس کے بہت سارے ڈیزائرز ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے افیکٹس جو ہوتے ہیں ایکسائٹنگ افیکٹس اس میں ہو جاتے ہیں. تو ان کو کام کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ڈرگس کا استعمال کیا جاتا ہے. اسکیپ فرام دا ریئلٹی حقیقت سے دور بھاگنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ایک پرسن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈرگس کرتا ہے. ماسکنگ پین جو ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ایک پرسن جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے. بلنٹنگ اینگزائٹی، اور اینگزائٹی جو ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ایک پرسن جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے. Such drugs often require increased dosage to obtain the same effect, leading to the mental and the physical dependence and possibly severe withdrawal symptoms with high risk. تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں جب ایک پرسن جو ہوتا ہے ایک اڈالسنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان ڈرگس کا ہم دیکھتے ہیں ڈرگس جو ہے ان کا استعمال کرتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں فزیکلی بھی اور مینٹلی جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈپینڈنٹ رہتا ہے ڈرگس پہ. اور اس میں پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنے ڈوز کی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو بڑھا لیتا ہے. اور اس میں پھر ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ہائی رسک جو ہوتے ہیں وہ پھر ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ والا ٹاپک جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. وش یو آل دا بیسٹ، ہیو اے نائس ڈے.